قائد مولانا فضل الرحمان صاحب، محترم جناب اسحاق ڈار صاحب، سراج الحق صاحب، باقی اسٹیج پر جو بھائی بیٹے ہیں اور خاص کر اس ملک کے بہت ہی علمی شخصیات، مفتیان، مدارس کے محتمین، ان کے سامنے میرا کہنا میرے خیال میں نہیں، لیکن جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکم کیا کہ آپ بزنس کمیونٹی پاکستان اس سود کے خاتمے میں اپنا رول ادا کرے، تو میں اور فیڈریشن آف پاکستان کے صدر اور سینئر نائب صدر، پوری کابینہ، ہم خود حضرت کے حکم پر تقی عثمانی صاحب کے یہاں تشریف لے گئے اور ہم نے درخواست کی کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، اور اس طرح حصہ ڈالتی ہے کہ میں نے جو الفاظ کیے تھے کہ پٹھان من ایس القوم مسلمان ہیں اور ہم من ایس القوم بزنس کمیونٹی اس کا خیر مقدم کرتی ہے اور اس سے نجات کا اعلان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی بزنس کمیونٹی، میں اپنے قائد کو بھی اور اپنے دیگر جو ذمہ داران ہیں علماء کرام صاحبان سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں، پاکستان کی پوری بزنس کمیونٹی اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں آپ کے ساتھ ہوگی، اور جب بھی ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب اور شیخ الاسلام صاحب حکم کریں گے یا آپ حضرات حکم کریں گے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی پورے ملک میں آپ کے ساتھ ہوگی۔ میں آپ سب کا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اتنے اس فیڈریشن کے چار دیواری کے اندر ہم نے ملک کے اتنے بزرگان دین، مفتیان صاحبان اور شیخ الاسلام اور اپنے قائدین کو یہاں پہ بلایا۔ ہمارا ایک روحانی تسکین ہمیں ملا، اور ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قوت و طاقت عطا کرے اور ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ میزبان حضرات نے آپ سب کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا ہے، دعا کے بعد انشاءاللہ یہیں پر آپ کے لیے کھانے کا نظم ہے۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں اس حرمت سود سیمینار جو قومی اور تاریخی ہے، اس کے داعی و میزبان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ اس سیمینار کی قراردادیں آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، وفاقی وزیر خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک، وہ اس کی روشنی میں اپنی گفتگو فرمائیں گے اور پھر دعا ہوگی۔ جناب حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ آپ حضرات کئی گھنٹوں سے یہاں تشریف فرما ہے، جو آپ حضرات کے ایمانی جذبے کا عکاس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس موضوع پر جو خطابات ہوئے وہ بڑے قابل قدر اور سب کے لیے ایک روشنی کا سبب بنے ہیں، لیکن اس تمام گفتگو کے بعد جو قراردادیں اس اجتماع کی طرف سے منظور ہونی چاہیے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان کو منظور کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جناب وزیر خزانہ اور جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر۔ یہ پہلی قرارداد ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء، دینی تنظیموں اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے جس میں حکومت پاکستان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 5 سال کی مدت میں
ملکی معیشت کو سود سے پاک کر کے غیر سودی اسلامی نظام معیشت قائم کریں۔ پاکستان کے ہر دستور میں یہ بات درج تھی کہ ربا کو جتنی جلد ممکن ہو ختم کیا جائے گا۔ اس موقع پر محترم وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف سے دائر کی ہوئی اپیلیں واپس لی جا رہی ہیں اور وفاقی شرعی عدالت کے حالیہ فیصلے پر عمل کرتے ہوئے ملک سے سود ختم کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کیا جائے گا۔ ہر مکتب فکر کے علماء کرام، دینی تنظیموں اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے حکومت کو اس کام میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اس اہم کام کے لیے ایسے فوری اقدامات اٹھائے جائیں جن سے اس مقصد کی طرف بامانہ پیش رفت واضح طور پر نظر آئے۔ دوسری قرارداد ہے کہ یہ نمائندہ اجتماع اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اگرچہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک آف پاکستان نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیلیں واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن جن پرائیویٹ بینکوں اور مالیاتی اداروں نے اپیلیں دائر کی تھیں انہوں نے ابھی تک وہ اپیلیں واپس نہیں لیں اور ان میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ بینکوں اور مالیاتی اداروں میں جو سود لیا اور دیا جاتا ہے وہ ربا کی تعریف میں نہیں آتا، حالانکہ یہی وہ موقف ہے جو 3 مرتبہ اعلیٰ عدالتوں نے مستحکم دلائل کے ساتھ مکمل طور پر رد کر دیا ہے۔ پہلے یہ مسئلہ وفاقی شرعی عدالت میں زیر بحث آیا، سن 1991 میں اس نے حکومت کو سود ختم کرنے کی ہدایت کی، پھر سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ نے میں یہ اپیل 8 سال زیر التوا رہی اور آخرکار اس نے بھی سپریم کورٹ کی تاریخ کا سب سے ضخیم فیصلہ دیا جس میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس کے خلاف ایک ریویو پٹیشن دائر کی گئی اور بینچ کو توڑ کر ایک نئی بینچ بنائی گئی جس نے یہ مسئلہ دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کو بھیج دیا، جہاں وہ 20 سال تک پڑا رہا۔ اب 2022 میں اس عدالت نے بھی تفصیلی سماعت کے بعد وہی فیصلہ دیا جو اس سے پہلے 2 اعلیٰ عدالتیں دے چکی ہیں۔ اس طرح یہ 3 اعلیٰ عدالتوں کا متفقہ فیصلہ ہے جو قرآنی احکام کے عین مطابق ہے۔ اب اس کے خلاف ایک بار پھر اپیلیں دائر کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس متفقہ فیصلے کو 31 سال کی جد و جہد کے بعد پھر غیر معینہ مدت کے لیے سرد خانے میں ڈالنے کا بہانہ بنایا جائے۔ لہٰذا یہ نمائندہ تمام مکاتب فکر کے علماء، دینی تنظیموں اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع ان پرائیویٹ بینکوں اور مالیاتی اداروں سے پرزور مطالبہ کرتا ہے